خاصا کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دے آر کلیئرڈ اینڈ فوکسڈ، انہیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو پھر کیا پیچھے سپورٹ کوئی موجود نہیں ہے؟ کہ بلوچستان کے حکمرانوں کی وہ توجہ نہیں ہے جو چاہیے، یا پھر وفاق کی جانب سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی؟ کہاں پہ کوئی کمی رہ رہی ہے؟ دیکھیں، اس کو میں دو حصوں میں جواب دوں گا. میں تو انتہائی افسردہ ہوں ایز پاکستانی. ہماری بچیوں کا خون بہا ہے، ہمارے بچوں کا خون بہا ہے. دس از ٹو مچ، دس از انٹالریبل. یہ بلوچستان غزہ نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو انڈیا کی بات بتا دوں. دیکھیں، آپ مودی سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں. ابھی بھی ان کا میڈیا جنگوسٹک ہے، وہ شکن ہے، وہ ڈیسپریٹ ہوا ہے، وہ مایوس ہے اندر سے. اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کرسٹین فیئر کا میں نے اس دن نام لیا، اینٹی پاکستان اس کا پیراڈائم ہے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی پروفیسر نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ آپ کوورٹ آپریشن کریں. میں چیلنج کر رہا ہوں، کچھ اس خاتون نے کہا. یہ ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس انڈین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوورٹ آپریشن کریں، اور کوورٹ آپریشن ہو گیا. وہ پانی بھی روکے گا، وہ پراکسیز سے بھی کرے گا، وہ اسکرمشز بھی کرے گا، وہ خدا نخواستہ سیز فائر بھی توڑے گا. اب بات یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، میں ایک بات بتا دوں. پاکستان کے حکمرانوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہ عوام اب سمجھ چکی ہے. میر علی کے بچے ہوں، خزدار کے بچے ہوں، اسلام آباد کے بچے ہوں، کراچی کے بچے ہوں، یا لاہور کے بچے ہوں، سب برابر ہیں. یہ بالکل طریقہ بالکل غلط ہے کہ بلوچستان میں خون بہہ رہا ہے اور ہم بس پراکسیز. پلیز ذمہ داریاں لگائیں. ویئر واز اسپیشل برانچ؟ ویئر واز پولیس؟ ویئر واز ہوم سیکرٹری؟ ہوم سیکرٹری جواب دے. ہوم منسٹر جواب دے کہ وائلنس کیوں ہو رہا ہے. بچے اگر جا رہے تھے تو گاڑی کے پیچھے کیوں نہیں پولیس کی فورس تھی؟ Who will answer this thing? آپ دیکھیں، اتنے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، کروڑوں روپے فنکشنز پہ خرچہ جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں خود وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 2024 سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اب 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو یہ تو تب سے ذمہ داری بنتی ہے نا، تب کیوں نہیں پوچھا گیا تب سے اب تک؟ مطلب ہے تقریر سے مطلب ہے میں نے جو بات کی میں نے کہہ دی ہے، لیکن اب اس کے آگے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے جی، دیکھیں، ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے. آپ یہ فوج پہ نہ چھوڑ دیں. یہ ملٹری ایکشن سے ملٹری ایکشن کریں گے، چونکہ وہ بندوق اٹھائی ہے تو ہم نے وہ ملٹری ایکشن ہوگا. جو بھی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا، جو بھی انتشار پھیلائے گا، جو بھی پرتشدد ایکٹیویٹی کرے گا، اس کے خلاف. لیکن اس کے بعد ہمیں ملک میں سیاسی بے یقینی کو ختم کریں، لوگوں کو ٹرسٹ ہو، بلوچستان کی احساس محرومی ختم کریں. پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں باہر، بہت اچھی بات ہے. براہ مہربانی پرائم منسٹر صاحب، صدر اور باقی لوگ بلوچستان جائیں، ہر ہفتے جا کے وہاں میٹنگز کریں، وہاں پہ روز ان کا فیڈ بیک لیں. دفتر میں اپنے بلوچستان کا سیل بنائیں، وہاں پہ ایک آفیسر ہر وقت رپورٹ کر رہا ہو کہ بلوچستان کی صورتحال ہر وقت مانیٹر ہو رہی ہو کہ کیا پوزیشن ہے، اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے، وہ ہسپتالوں کی کیا پوزیشن ہے. مطلب یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. آمین، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ یقین کریں، مجھے کہنے دیں کہ ایز اے پاکستانی آئی فیل آئی ایم فیلڈ. ہم اگر اپنے بچوں کو وہ کہتے ہیں ان کو حفاظت نہیں کر سکتے، ایک اسکول بس کی جس طرح اس بس کے پرخشے اڑے ہوئے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے. آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمیں سب ملک کو اس وقت جشن بشن منانے بند کریں، اور ہم جا کے بلوچستان کو ٹھیک کریں، اور ہم کے پی کو ٹھیک کریں. اور یہ صرف سیاسی استحکام، سب کو لے کے ساتھ چلیں. اس سے قوم جڑی ہوئی ہے. پلیز اپنے ہاتھ میں لائیں، اور بجائے آپ کہہ رہے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. اور فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، ہمارے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن سول قیادت کو اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور بلوچستان کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر خالد صاحب، یہ تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہوگی افغانستان کے لیے، جہاں دنیا نے ایک طرف کٹ آف کیا تھا، اب سی پیک 2 میں اسے شامل کیا جائے گا تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو کیا وہ لائل رہے گا پاکستان کے ساتھ، اور چائنا اس کی گارنٹی دے پائے گا؟ دیکھیں، میں اس کو شروع میں یہ ایک جملہ کہوں گا کہ the big giant is waking up. چائنا افریقہ سے شروع ہوا، ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو وہاں پہ دیا، سیریا میں آیا، سعودی عرب میں آیا، سعودی عرب اور ایران کو ملا کے بات کی، ادھر سے حماس کے ساتھ یونٹی ڈیل کی، سعودیز اور ایران کا تفصیہ کروایا. اب وہ ساؤتھ ایشیا میں آیا، اور یہ ساؤتھ ایشیا کی وار کے بعد، منی وار کے بعد
जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी जो है वो चेंज हो गए हैं। अब लिहाजा चाइना ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए या तो ये गेम चेंजर होगा और या ये फिर खुदा न खास्ता किसी ग्रेट गेम का निशाना बन जाएगा। अच्छा, अब ग्रेट गेम का निशाना बनने के लिए आप अमेरिका को इसमें से डाइवोर्स ना करें। अमेरिकन इंटरेस्ट भी यहाँ मौजूद है, इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसको मत भूलें। और अफगानिस्तान में उनके अपने अपने तरह के इंटरेस्ट ठीक है। है और वो यहाँ पे ज़ालिम खलीलजाद का एक पहले विजिट भी हो चुका है जी। और फिर डोंट फॉरगेट दाइश ऑल्सो। टीटीपी तो एक फैक्टर है ना जिसका आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस हो या ना हो, तो असल बात यह है कि दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मौका है। आपको जॉब्स मिलेंगी, आपको इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, उनको दुनिया रिकग्नाइज करेगी अफगानिस्तान को और पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। सी पैक का जो ख्वाब है कि वो सेंट्रल एशिया तक जाए, वो अफगानिस्तान से ही जाना है। तो मेरे ख्याल से मुआशी तरक्की में ही सबका फ़ायदा है, जैसा कि सदर ट्रम्प भी बारहा कह चुके हैं कि हमें वॉर नहीं ट्रेड करनी है, तो इससे भी सीखना चाहिए अफ़गानिस्तान को स्पेशली।